گلشن خدیجۃ الکبریٰ جو کہ باڑمیر ضلع کے جیسلمیر روڈ پر واقع ہے، جہاں پر معصوم بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس مدرسے کے نگراں ہے جناب مولانا میر محمد اکبری، جو کہ اس مدرسے کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بچوں کا معاملہ ہے، لڑکیوں کی پوری حفاظت کے ساتھ میں چلا رہے ہیں، جس میں CCTV کیمرے بھی نصب کیے ہوئے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اور لیڈیز معلمہ اس مدرسے میں تعلیم دے رہی ہیں بچوں۔ اور سلائی کا بھی ہنر ساتھ میں کیا جاتا ہے، اور باہر میں لڑکیاں پڑھتی ہے، ان کا کوئی فیس نہیں لیا جاتا ہے، سب مدرسے کی طرف سے چلتا ہے۔ مدرسے میں پڑھاتے ہیں یہاں قرآن شریف، اردو، عربی، فارسی اور ہندی کا بھی 8ویں تک کلاس ہے۔ صبح 8 بجے سے 12 بجے تک پڑھائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد چھٹی ہوتی ہے۔ چھٹی کے بعد کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد پھر لڑکیاں سو جاتی ہے، پھر 3 بجے اذان ہوتی ہے، نماز پڑھ کے پھر واپس کلاس لگتی ہے 6 بجے تک۔ 6 بجے کے بعد چھٹی ہوتی ہے، پھر عصر کی نماز پڑھ کے لڑکیاں باہر کھیلنے کے لیے باہر جاتی ہے، پھر مغرب کی اذان کے وقت لڑکیاں اندر آتی ہے، نماز پڑھتی ہے، پھر نماز پڑھ کے پھر واپس کلاس لگتی ہے، اور پھر ابھی 2 بجے تک پڑھائی کرے گی، اس کے بعد کھانا آئے گا، پھر کھانا کھا کے پھر نماز پڑھے گی عشاء کی، نماز پڑھ کے پھر لڑکیاں تھوڑی دیر صبح کے 8 بجے پڑھائی کرتی ہے، پھر سو جاتی ہے۔ ہاں، مشین کا سلائی۔ مولانا میر محمد اکبری صاحب جو کہ مدرسے کی پوری دیکھ ریکھ اور پورا معقول انتظام کرتے ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں۔ آئیے ان سے جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے ایریا کی جو ہے بچیاں یہاں تعلیم دے رہی ہیں آپ، اس کے علاوہ کیا کیا بچوں کو مستقبل کے لیے ان کی مستقبل تابناک ہو سکے، ان کے عمل وغیرہ ہنر وغیرہ کیا کیا سکھاتے ہیں، اس بارے میں بتائیں گے پوری تفصیل کے ساتھ۔ جی، یہ مدرسہ گلشن خدیجۃ الکبریٰ 2011 سے شروع ہوا، اور اس کے اندر باڑمیر ضلع، جیسلمیر، جودھ پور ضلع، 3 ضلعوں کی بچیاں یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور خاص کر بچیاں وہاں کے جہاں تعلیم کا وہاں انتظام نہیں ہے، جو لوگ کھیتوں میں ڈھانے میں رہتے ہیں، وہاں ان بچوں کا زیادہ داخلہ ہے، اور مکمل عالمہ تک تعلیم دی جاتی ہے، اور 8ویں تک اسکول بھی مکمل ہے، اور پھر ساتھ میں بچوں کے ہنر کے لیے سلائی کام سکھایا جاتا ہے تاکہ بچے اپنے روزگار کو کما سکے۔ اور آگے بھی ہمارا پروگرام ہے کشیدہ کاری کا، تاکہ بچیاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں ہنر کا کام سیکھ لیں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی قسم کی محتاج وغیرہ نہ ہو۔ آپ کے کل کتنے یہاں پر بچیاں پڑھ رہی ہے اور کیا کیا انتظامات ہے، آپ کس طرح سے بچوں کو پورا سیکورٹی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ تعلیم دیتے ہیں؟ ہاں، اسی وقت ہمارے پاس میں 165 بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور جن بچوں کا اوپر ہاسٹل بنی ہوئی ہے اور نیچے تعلیم کے لیے رکھا گیا ہے، تو سب بچیاں یہی رہتی ہیں، اور ہر وقت ایک آدمی آفس کے اندر ایک گیٹ پہ ہر وقت آدمی موجود رہتا ہے بچوں کی حفاظت کے لیے، اور کسی بھی آدمی کو ادارے کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور باقی ہر طرح سے مدرسہ بالکل بیک ہے۔ اور اس کے ساتھ میں صبح جیسے 8 بجے تعلیم شروع ہوتی ہے تو 12:15 تک تعلیم ہوتی ہے، پھر بچیاں چھٹی ہو جاتی ہے، کھانا کھا کے پھر آرام کر لیتی ہیں، تو 3 بجے واپس ظہر نماز پڑھ کے واپس شروع ہو جاتا ہے عصر نماز تک۔ عصر نماز سے لے کے مغرب کے بیچ میں تقریباً یہ 1.5 گھنٹہ ہے، تو سامنے یہ کھلا میدان ہے، تو اپنے بالکل باؤنڈری کے اندر ہی ہے، تو 1.5 گھنٹے تک بچیاں باہر منورنجن کرتی ہیں، کھیلتی ہیں، اور پھر مغرب کے بعد واپس بچیاں ادارے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور پھر نماز مغرب ادا کرتے ہیں،
اور مغرب نماز کے بعد آپ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور جو راجستھان ہی نہیں بلکہ ملک کے گوشہ گوشے سے بچیاں یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہے اپنے فیوچر کو آگے اور ترقی دینے کے لیے۔ اس طرح سے آپ نے اور کیا اس ادارے کو آگے مطلب ترقی کرنے کے لیے اور کیا کیا پلاننگ ہے اس بچوں کے پڑھائی کے تعلق سے؟ آپ نے کیا کیا پلان بنائے ہیں بلڈنگ کے معاملے میں، یا اور کچھ ہاسٹل یا اور بھی کچھ لینے کا، اس بارے میں بتائیں گے؟ ہمارے دو خاص مقصد ہیں۔ ایک تو جیسے یہ غریب علاقے کا غریب ادارہ بھی ہے، تو آگے کچھ زمین پڑی ہے، تو بچوں کے کھیلنے کے لیے ادارے کا ذاتی میدان نہیں ہے، تو وہ ہمیں خریدنے کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ اور دوسرا، تعلیم کے سلسلے میں ہمارا یہ پورا پختہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ کسی مدرسے کو واپس ابھی 8ویں یا 10ویں اور 12ویں تک آگے اسکول کے ساتھ میں تعلیم دیں، تاکہ دینی اور دنیا دونوں تعلیم صحیح طرح سے ایک جگہ مل سکے۔ آج کے نازک حالات میں